ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جو کہ مولانا مسعود اظہر کی ہے۔ 21 سال کے بعد مولانا مسعود اظہر کو دیکھا جاتا ہے ایک ویڈیو کے ذریعے جو کہ پاکستان کے شہر بھاولپور کی ہے، جہاں میں وہ لوگوں سے اسپیچ کر رہے ہیں اور جو لوگ ہیں ان کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں، ان کو داد دے رہے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انڈیا کی جانب سے کافی غصے سے بھرے بیان سامنے آئے ہیں۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کا آخرکار دوگلا چہرہ سامنے آ ہی گیا۔ انڈیا پاکستان پر دہشت گردی کو لے کر جو باتیں کرتا ہے، آج پاکستان نے وہ سچ کر دکھائی۔ 21 سال سے یو این نے جس آدمی کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا تھا، آخرکار پاکستان اس کو 21 سالوں سے پال رہا تھا، پاکستان نے اس کو 21 سالوں سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ جب پاکستان کو پریشرائز کیا گیا تو پاکستان نے کبھی کہا کہ وہ جیل میں ہے، کبھی کہا کہ وہ افغانستان فرار ہو چکا ہے، لیکن آخرکار وہ پاکستان سے ہی نکلے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کا دوگلا چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ اسی پہ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے اور جانیں گے کہ پاکستان کی عوام کا مولانا مسعود اظہر کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ مولانا مسعود اظہر کیا ہیں، ان کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ ان کی ذات کے بارے میں ایز اے پاکستانی کیا جانتے ہیں اور کیا جذبات رکھتے ہیں کہ کون ہے یہ؟ مولانا مسعود اظہر پاکستان میں ایک اوپن نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے عرصے سے یہ ہم نے انڈیا کے تھرو یہ نام سنا ہے اور بیسیکلی انڈیا اس کے اوپر بہت زیادہ واویلا کرتا ہے اور پاکستان میں اتنا میرے خیال سے اتنی پروفائل نہیں ہے ان کی، تو یہ انڈیا ہی جب بھی بات کرتا ہے وہ پاکستان کے اوپر یہ بلیم کر کے پاکستان کے اوپر تھوم کے تو وہ مسعود اظہر کا نام یوز کرتا ہے، کبھی حافظ سعید کا، کبھی داؤد کا، تو یہ مختلف نام جو ہے نا یہ انڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو مسعود اظہر 94 کے اندر انڈیا میں اریسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ پروپیگیشن کی ایسی مشین ہے کہ اب 6 دسمبر آیا ہے، 6 دسمبر کے اوپر انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ میں ہے کہ آپ نے RSS نے 6 دسمبر کو بابری مسجد پہ کیا حملہ۔ اب آپ مسلمانوں کے ذہن میں جب 6 دسمبر کی ہماری یاد آئے گی اور ہم بات کریں گے، اس بات کو اوورٹیک کرنے کے لیے انہوں نے پہلے سے یہ شوشہ شروع کر دیا اور مسعود اظہر کا نام لینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ بھائی مسعود اظہر کا آپ اگر نام لے رہے ہیں، 99 میں آپ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آپ نے اس کو چھوڑا، کابل چھوڑا، کہاں پہ چھوڑا ہمیں نہیں پتا۔ بھاولپور ایک بڑا شہر ہے پاکستان کا، اس میں اگر کوئی ایسا نام موجود ہے اور اوپنلی آپ کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ اس کی وہ نظر ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، بھائی پبلک کو نہیں نظر آتا۔ آپ کو کبھی اجمل کا صاحب نظر آ جاتا ہے، کبھی آپ سوتے ہوئے حافظ سعید کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، کبھی آپ جو ہے مسعود اظہر کا نام لیتے ہیں، کبھی آپ کراچی کے اندر آپ کو داؤد ابراہیم نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ صرف انڈیا کو نظر آتا ہے، یہ دنیا کو نہیں نظر آتا۔ سر، انڈین میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے، جو کہ ان کی خبروں میں چل رہا ہے، کہ 21 سال کے بعد مولانا مسعود اظہر کی ایک ویڈیو نکل کر سامنے آئی ہے پاکستان کے ایک شہر بھاولپور سے، کہ وہ وہاں پہ کوئی خطاب کر رہے ہیں، اجتماع سے بات کر رہے ہیں۔ ان کی یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، جس کے بعد جو ہے وہ انڈین میڈیا اور انڈیا کی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا دوگلا چہرہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ 21 سال سے پاکستان ایک دہشت گرد کو پال رہا تھا، پوس رہا تھا، جس کو یو این نے جو ہے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے۔ آج پاکستان کا دوگلا چہرہ سامنے آ گیا جب جو ہے مسعود اظہر صاحب کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے۔ انڈیا کی عوام بہت بھالی بالی ہے، اس کا جو میڈیا ہے نا اس کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے۔ ان کے پاس صرف ٹاپک کیا ہے؟ پاکستان، حافظ سعید، مسعود اظہر، داؤد ابراہیم، اجمل کا صاحب، یہ اس طرح کے ٹاپکس ہیں ان کے پاس۔ اور یہ چونکہ میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ یہ ایک تو ان کی عوام بولی بالی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ پھر یہ ہے کہ جب سے یہ مودی آیا ہے، آپ دیکھیں بچر آف گجرات، گجرات کا کسائی انٹرنیشنل ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہے دنیا کے اندر۔ آپ اس کو گجرات کے اندر قتل عام کے بدلے میں وزیر اعلیٰ بناتے ہو، اور زیادہ قتل عام کے نتیجے میں آپ اس کو PM بناتے ہو۔ پھر یہ ساری اس کی پروپیگیشن وار ہے اور یہ سارا گودی میڈیا ہے، یہ انڈین میڈیا نہیں ہے، یہ گودی میڈیا اور یہ مودی نے لیا ہوا ہے اور اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہے مودی کی۔ اب یہ کرتے کیا ہے کہ پہلی دفعہ جب اس نے آنا ہے تو اڑی ہو رہا ہے، پٹھان کوٹ ہو رہا ہے، اگلی دفعہ آنا ہے تو بالا کوٹ میں ہمارے درخت شہید کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جاتے بھی خالی نہیں ہیں، ان کو چائے پینے کا بڑا شوق ہے، پھر چائے پی کے جاتے ہیں، پھر ان کو کچھ نہیں ملتا، پھر پلوامہ آ جاتا ہے۔
اب اس دفعہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ انڈین میڈیا جو ہے مودی کے ساتھ مل کے جو اپنی اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں وہ اس بات کے اوپر کر رہے ہیں کہ رام مندر بن جائے اچھا، اور یہ مسجد کو یہ ڈھا دیں. تو سر رام مندر تو بن گیا ہے نا، رام مندر کا تو افتتاح ہو چکا ہوا ہے، شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، تو رام مندر کا افتتاح کر دیا گیا ہے، بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے جو ہے بابری مسجد کے لیے کئی ایکڑ میں جگہ بھی دے دی گئی ہے. دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بابری مسجد کو ڈیمولش کر کے رام مندر کے ہی پروجیکٹ کے اندر لے کے آئیں بیسیکلی، اور اسی لیے یہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ مسلمان بجائے دیکھیں یہ گند ان کا تھا کہ انہوں نے مسجد کے اوپر حملہ کیا تھا. اب اپنے گند کو چھپانے کے لیے یہ کر کیا رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے منوپلی چینج کر کے مسعود اظہر کا نام لینا شروع کر دیا ہے. یہ ہر دفعہ یہی کام کرتے ہیں. اب پہلے بھی ان کی سیٹ اٹھا کے دیکھ لیں جی ہم پریشن کریں گے، کراچی کے اندر آئیں گے، ہمارے کمانڈوز اتریں گے، داؤد ابراہیم کے گھر پہ اٹیک کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. آپ فینٹم بناتے ہیں جی ہم لاہور میں آئے تھے، کترینہ کیف اور سیف علی خان آئے اور وہ حافظ سعید کو ٹارگٹ کل کیا، مارا اور یہاں سے چلے گئے. یعنی آپ بالا کوٹ سے آتے ہیں تو چائے پی کے جاتے ہیں اور لاہور سے آپ جائیں گے ناشتہ کر کے بھی نہیں جائیں گے. یار یہاں کے پائے نان چنے بڑے مشہور ہیں. اگر آپ لاہور میں آتے ہیں، فینٹم میں آ رہے ہیں آپ، یا آپ یہ اصل میں دیکھیں ایک اور چیز ہے، بالی ووڈ کے اندر نا ان کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے. یہ جو ان کی ریسرچ اینڈ انالیسز ہے نا، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے. انہوں نے کچھ نام رکھے ہوئے پاکستان سے، جس کے اوپر ایک تو ان کا میڈیا چلتا ہے، دوسرا ان کا بالی ووڈ چلتا ہے. بالی ووڈ کے اندر یا تو یہ گلیمر دکھاتے ہیں، جب ان کے پاس گلیمر سے بات نہیں بنتی تو پھر یہ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ حافظ سعید ہے، کبھی مسعود اظہر ہے، کبھی ڈی کمپنی ہے. تو سر ابھی یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے بھاورپور پاکستان سے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ 21 سال کے بعد جو ہے ایک یو این نے جس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، یو ایس نے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے، انڈیا کو اس کی کئی عرصے سے تلاش ہے، اب ان کے 21 سال کے بعد ایک جو ویڈیو سامنے آئی اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں دیکھیں، ڈیزگنیٹڈ ہونا یہ کوئی بڑی یہ دنیا کے اندر کوئی بھی کسی کے اوپر جو ہے نا وہ کیس کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب کئی ایسے نام ہیں جو پاکستان کے لیے انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہیں، لیکن بیسیکلی بنیادی بات یہ ہے کہ مسعود اظہر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسعود اظہر کا نام لے کے اپنے جو کارنامے ہیں، کرتوتیں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ مسعود اظہر کے ذریعے کروا رہا ہے. نہیں دیکھیں، کشمیری عوام جو ہے نا پاپولیشن مسلم آبادی ہے، ٹھیک ہے. یہ انوپم کھیر کے رونے دھونے سے، فلموں کے اندر یا متن کے بیانوں سے جو ہے نا آپ کشمیر کی پاپولیشن کو نہیں چھپا سکتے، کشمیری عوام کے جذبات کو نہیں چھپا سکتے. آپ کشمیر کا میڈیا کھولیں نا 2 دن کے لیے، 4G 5G کھولیں، وہاں پہ ہر گھر کے سامنے آپ نے فوجی کھڑا کیا ہوا ہے. سر یہ آپ کون سے کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ آپ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں، جموں کشمیر کی بات کر میں رہے ہیں؟ جموں کشمیر کی بات کر رہا ٹھیک ہے. ہوں. جموں کشمیر کے عوام آزادی چاہتے ہیں. آپ ان کے رہنماؤں کو ابھی دیکھ لیں. یاسین ملک آپ کے پابند سلاسل ہے. علی گیلانی کو وہ بیچارہ 80-90 سال کا بزرگ فوت ہوتا ہے، آپ رات کے اندھیرے میں اس کو دفن کرتے ہو. ٹھیک ہے. کشمیر کو آپ نے انڈر سیج رکھا ہوا ہے. کشمیریوں کو آپ دیکھیں، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کلیم کرتے ہیں یہ لوگ. نکسل آپ سے نہیں سنبھالے جا رہے، چھتیس گڑھ آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا، تامل آپ سے نہیں سنبھالے جا رہے. کشمیر آپ کو ان کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انڈیا کے اندر جو لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے میڈیا کو، اپنے حکمرانوں کو سمجھو کہ آپ کو یہ صرف یہ جب ان کا الیکشن آتا ہے، جب انہوں نے کچھ کمانا ہوتا ہے، دنیا کو کچھ دکھانا، تو یہ صرف پاکستان کا نام لیتے ہیں اور مسلمانوں کو میں نا تھوڑا کشمیر کے مدعے پہ آنا چاہوں گی، کیونکہ انڈین میڈیا اور اپنی خبروں میں یہی کہہ رہا ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ مسعود اظہر کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے. آپ نے بھی بات کی کشمیر کی، تو کشمیری یہ کہتے ہیں بقول کشمیری کہ آرٹیکل 370 اور 35A ریموو ہونے کے بعد کشمیر میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جہاں پہ کبھی بچوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوا کرتے تھے، اب ان کے ہاتھوں میں قلم ہے. جہاں پہ جو گھڑی چوک ہے، کبھی مورچہ ہوا کرتا تھا، آج وہاں پہ لوگ جو ہے وہ 15 اگست سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہولی منا رہے ہیں، دیوالی منا رہے ہیں، مطلب اپنے نیو ایئر وقت تک جو ہے وہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. نہیں، یہ سب بندوق کی نوک کے اوپر ہے. آپ پورے کشمیریوں کے جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں باہر کے اندر، ان کی آواز اٹھا کے دیکھیں. جو کشمیری لوگ آج بھی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں میڈیا کے اوپر. کشمیر جو ہے، مسلمان کبھی بھی ہندو کے زیر اثر نہیں رہ سکتا، نہ وہ رہنا چاہتے ہیں. یہ بہت اوپن کلیئرلی ان کی آواز ہے. اور یہ جو تحریک ہے یہ کشمیر کی اپنی ہے. یہ مسئلہ یہی ہے انڈیا کا کہ یہ پوری کشمیر کا تحریک کا جو ہے مدعا پاکستان کے سر پہ ڈال دیتا ہے. وہ وہاں کے لوگ آپ سے حقوق مانگتے ہیں، وہاں کے لوگ آپ سے آزادی مانگتے ہیں، وہاں کے لوگ جینا چاہتے ہیں کھلی سانس کے اندر. آپ صرف بالی ووڈ کی فلموں کے اندر دکھا رہے ہیں کہ کشمیر تو پاکستان میں بھی آزادی کی تحریک چل گئی ہے. پاکستان میں نعرہ گونج رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے، لے کے رہیں گے آزادی، تیرے باپ سے لیں گے آزادی، تو ہمیں کیوں نہ دے گا آزادی. تو ہمیں کس سے آزادی چاہیے؟ چلے کشمیریوں کو تو آزادی چاہیے،
इंडिया से। पाकिस्तानियों को किससे आज़ादी चाहिए? क्या हम 78 ईयर्स से आज़ाद नहीं हैं? और चलिए अपनी आज़ादी की भी बात छोड़ें, हम तो खुद ग़ुलाम कौम है। हर पाकिस्तानी नौजवान ये कहता है कि हम ग़ुलाम हैं। तो हमने कश्मीर को आज़ाद करवा के क्या करना है? हम तो आज़ाद कश्मीर को, पंजाब को, सिंध को, गिलगित बल्तिस्तान को उनके राइट्स नहीं दे पा रहे। हमारे यहाँ पे जो आज़ादी है वो बेसिकली जो है ना इस सोसाइटी की, जो देखें इंडिया के अंदर जो मसला है वो ये है कि इंडियन के अंदर आरएसएस, आप गूगल करके देखें तो आपको वहाँ पे तलवार, खंजर या तीर या तिरछोल नज़र आएंगे। आरएसएस इस वक्त रूल कर रही है वहाँ पे, और वो एक दुनिया की दहशतगर्द तंजीम है बहुत बड़ी। अब उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर जब आज़ादी की बात होती है तो वो आज़ादी IMF की आज़ादी है, वो FATF की आज़ादी है कि जो दुनिया के ममालिक हमारे ऊपर माशी पाबंदियाँ लगाते हैं, सियासी पाबंदियाँ लगाते हैं, हमें जो है डेमोक्रेसी खुली नहीं करने देते, ये उस आज़ादी की हम बात करते हैं, ना कि ये आज़ादी के हमारे ऊपर जो मुसलमान हुक्मरान है वो हुक्मरानी ना करें। ये आज़ादी नहीं है। कश्मीर के अंदर आज़ादी और है, या इंडिया के अंदर आज़ादी और है। इंडिया के आप देखें लोग कि वो मंदिरों के अंदर रो रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो पहली लाइन में खड़े हैं या आगे खड़े हैं, उनको प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, शूदर, और उनको अछूत समझा जाता है, उनको तो टिकट्स नहीं मिलते, आगे आने नहीं दिया जाता मंदिरों के अंदर। तो हम तो इस्लाम तो बड़ा क्लियरली वो तो इसको रिकग्नाइज़ करता है कि आप अपनी इबादत गाहों को अंदर कोई भी दुनिया का मज़हब जो इबादत कर सकता है आज़ादी के साथ कर सकता है। इसलिए मुसलमान खुले दिल का मुजाहरा करते हैं। तो हम देखें हम क्या करते हैं, हम जो है राहदारियाँ दे रहे हैं। तो सर क्या किसी मस्जिद के अंदर किसी हिंदू को आने की इजाज़त है? बिल्कुल है। अच्छा, हाँ, आ सकता मतलब है। कोई भी हिंदू अगर धर्म से ताल्लुक़ रखता है तो वो मस्जिद में आ सकता है, अलाउ है? अलाउ है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ जो 2 मस्जिदें हैं हरम, वो मक्का और मदीना का जो मस्जिद है उसमें अल्लाह ताला ने स्पेशल मना किया। वो समझे मुसलमानों का कंटोनमेंट है, ठीक है, उसमें सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी होगी तो वहाँ पे जाएगा, वो हमारा GHQ है। सही। तो वो इस वजह से अल्लाह ताला ने उसको खास किया हुआ, उसको अजमत देने के लिए। लेकिन दुनिया की हर मुस्लिम जो है मस्जिद के अंदर मुस्लिम भी है, वो हिंदू भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, यहूदी भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है। सर हम देख रहे हैं कि इंडिया जो मर्जी कहे, इंडियन मीडिया जो मर्जी कहे पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बावजूद भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट इंडिया को मिल रही है, इंडियंस को मिल रही है, वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को नहीं मिल पा रही। आपने बोला कि ये इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है, बिला वजह पाकिस्तान के नाम के साथ जो है इन लोगों को जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो है बदनामी का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि हमारे माथों पे सो कॉल्ड ये लेबल लगा दिया गया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, जिसकी वजह से कई ममालिक जो हैं हमसे कट ऑफ हो गए हैं, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इंडिया हमारे साथ इसी बात पे ताल्लुका जो है वो नॉर्मलाइज करने को तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान उनके बकौल दहशतगर्दों को पनाह देता है, उन्हें परवान चढ़ाता है। लिहाजा इंडिया एक ऐसे मुल्क के साथ बैठ के टेबल टॉक नहीं कर सकता जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे। देखें ये सारी जो है ना ये कार्रवाई डाल रहे हैं इस वजह से कि हमारा ये कवर ले रहे हैं किस्म का। ये आपकी बातों में 2 बातें हैं। जो आपने एक ने पाकिस्तान की बात की है वो मैं बाद में करता हूँ। पहले ये बता दूँ कि इस वक्त जो सिनेरियो है इंडिया का, कि इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि आप मुसलमानों को उनकी आज़ादी देंगे, कश्मीर के अंदर हों, निक्सल आज़ादी पसंद हों, तमिल हों, या छत्तीसगढ़ के लोग हों, या बर्मा हो, या जो भी ये आपके इलाके हैं, इनको अपने राइट्स देने हैं। अगर राइट्स किस तरह के राइट्स की बात है? राइट्स देने, उनको आज़ादी देनी है। अच्छा, आपके तो भी आज़ादी है, उन्हें अच्छा एजुकेशन का मेयार भी मिल रहा है, अच्छी रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं, फिर और आज़ादी क्या होती है? देखिए आज़ादी उनको मस्जिदों के अंदर जाने की आज़ादी नहीं। अभी मैं आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। आप RSS के वीडियो सिर्फ YouTube या गूगल पे करके देख लें, आपको RSS के लोग तलवारें उठा के मस्जिदों के बाहर नजर आएंगे। ये कब की बात है? ये अभी पिछले दिनों भी एक मज़ार की बात है कि वहाँ पे हिंदुओं ने पूरा वो मशालें लेके मस्जिद अजमेर के अंदर जो है मशालें लेके हमला करने की कोशिश की है। तो वो फिर वहाँ पे एक सानिया हुआ कि उनकी आँख उनको आपस में भड़ के लग गई। तो ये तो रोज़ इनके मामलात हैं, आप अभी गूगल करें आपको लेटेस्ट हर चीज़ मिल जाएगी। तो बात ये है कि आप ये आज़ादी नहीं दे रहे हैं उनको, ये उनकी बातों को कवर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर उलझा के रखते हैं। यही मैं बात कर रहा था कि आप बॉलीवुड के अंदर या इनके गोदी मीडिया को देख लें, ये सारा मुद्दा क्यों कवर करते हैं, ये सारा ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर बातें करें और हम अपनी आवाम को ये जाहिर रखते हैं। अब आने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी मीडिया की एक बहुत बड़ी नाकामी है। मैं इसको समझता हूँ कि ये पता नहीं क्या पॉलिसी है कि हमें इजाज़त नहीं है कि हम इंडिया के बारे में बात कर सकें खुल के। आप देखें कि हमारे ऊपर जो भी ब्लेम आता है, ना हम कलभूषण की बात कर सकते हैं, ठीक है, अभिनंदन की बात हम नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे जो यहाँ पे होते हैं मामलात हम नहीं बात कर सकते, और ना ही हमारा मीडिया खुल के बताता है। तो ये जो प्रोपेगेशन वार होती है, इसके अंदर हम उनको जो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर रहे होते। तो हमारा मीडिया चूँकि एक बेसिकली कंट्रोल्ड है वहाँ पे IMF से या अमेरिका से, जिसके अंदर इंडिया की अच्छी लॉबिंग है,
لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمارے میڈیا کو یہ چاہیے کہ اب دیکھیں 6 نمبر کا معاملہ ہے, آگے 16 دسمبر سے کتے ڈھاکہ آ رہا ہے. اس کے اندر مودی کہہ رہا تھا وہاں پہ جا کے حسینہ واجد کے سامنے کہ رت ہم نے بھائی خون ہم نے دی ہے بنگالیوں کے لیے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بنگالیوں نے انقلاب کے لیے اپنے پاؤں اٹھائے ہیں, اپنے آپ کو باہر نکالا ہے, تو آج وہ آزاد ہو سکیں. تو یہ مودی کا یہ چہرہ اور انڈیا کی یہ اصل چہرہ جو ہے ہمیں یہاں پہ ہمیں دکھایا نہیں جاتا. ہمارا میڈیا خاموش رہتا ہے اس بارے میں. اور پھر انڈیا کی جو پروپیگیشن ہے وہ جو ہے وہ زیادہ پھر چونکہ بڑا چیخ کے دیکھیں جی پاکستان کے اندر مسعود اظہر نظر آ گیا, حافظ سعید کے ساتھ یہ ہو گیا, لشکر طیبہ اور جیش محمد, اور گراؤنڈ پہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. گراؤنڈ پہ ایگزسٹ نہیں کرتے. آپ جوہر ٹاؤن کی ایک اسٹوری آپ نے دیکھیں یہ کہ زی نیوز نے یا انڈین کسی میڈیا نے چلائی تھی کہ ہم نے وہاں سے دبئی سے بندے خریدے اور افغانستان سے بندے خرید کے ہم نے جوہر ٹاؤن پلان کیا. ٹھیک ہے, یہ اسٹوری چلاتے ہیں, بریک کرتے ہیں خود, اور وہ گراؤنڈ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی وہ چیز. ٹھیک ہے, اور جب فلموں کی باری آتی ہے, میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کو یہ صرف ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ جو ہے ان کو اسٹوریز دیتا ہے بالی ووڈ کو. یہ فلموں کے اندر جہاز اغوا کر کے ہیرو جو ہے وہ اغوا شدہ جہاز کے اندر جاتا ہے, سارے پیسنجرز کو بچاتا ہے, جہاز بھی اڑاتا ہے, ملیٹنٹس بھی مارتا ہے. اور جب حقیقی بات آتی ہے تو اسی مسعود اظہر کو 94 کے اندر یہ قید کرنے کے بعد 99 میں ڈیل کر کے کابل میں چھوڑ کے آتے ہیں. تو یہ جو انڈیا کا چہرہ ہے نا کہ یہ فلموں کے اندر تو بہت اچھے ہیرو ہیں. میں نے یہی بات آپ سے شروع میں کی تھی کہ لاہور میں آ کے کترینہ کیف اور سیف علی خان نے مار دیا تھا. اگر آپ نے مار دیا ہے اور آپ کی پلاننگ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کبھی کہتے ہیں جی ہم اسامہ کی طرح ایبٹ آباد کی طرح کچھ کر جائیں گے, آپ فلموں کے اندر اچھا کر سکتے ہیں. کال انڈیا کے مسعود اظہر کو پہلے پاکستان نے کہا کہ ہم نے انہیں جیل میں قید کیا ہوا ہے, پھر پاکستان نے کہا کہ وہ افغانستان فرار ہو گئے, پھر اب 21 سال کے بعد ایک دم سے ان کی پبلک میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, پبلک میں وہ سامنے آئے, انہوں نے خطاب کیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا بھاولپور میں. دیکھیں ویڈیو اے آئی جنریٹر بھی ہو سکتی ہے, اچھا, اور بیسیکلی چہرے بھی ملتے جلتے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ وہ کس کا چہرہ ہے, وہ تو کسی لیب میں جائے گی, اس کا فرینزک ہوگا تو پھر پتہ لگے گا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, پھر وہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ دیکھیں گے. تو اگر مسعود اظہر پاکستانی شہری ہیں تو پاکستانی شہری کو ایک رائٹ ہے کہ آپ اس کے خلاف اگر کوئی کیس ہے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں یا کسی بھی کورٹ میں لے کے جائیں, وہاں پہ آپ لے جائیں. پہلے بھی آپ نے بڑے جو ہیں معاملے یہاں پہ آپ نے کیس کیے ہوئے ہیں پاکستان کے معاملے میں, تو وہاں پہ آپ ثبوت نہیں دے سکتے. 26/11 پہ آپ فلمیں بنا سکتے ہیں, ثبوت نہیں دے سکتے. آپ اوڑی پہ فلمیں بنا سکتے ہیں, ثبوت نہیں دے سکتے. پٹھان کوٹ پہ آپ میں نے یہ ساری بات کی ہے کہ انڈین میڈیا کے لیے اور بالی ووڈ کے لیے صرف اسٹوریز ہیں اپنی عوام سے, اپنی عوام کو کیش کرنے کے لیے. اور جب ریئل گراؤنڈ میں کہیں بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ ثبوت نہیں پیش کر سکتے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری گورنمنٹ تو بڑی شدت کے ساتھ چاہ رہی ہے کہ کس طرح انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بحال ہو جائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے جب انڈیا نے جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ریموو کیا تھا تو پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں دونوں ملکوں کے درمیان چلتی چلاتی ٹریڈ بند کر دی تھی. اب مسلم لیگ نون کی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ تو چاہ رہی کہ دونوں ملکوں کے درمیان نہ صرف پرامن بات چیت ہو بلکہ ٹریڈ بحال ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم تو یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ چیمپئن ٹرافی کے لیے ٹیم انڈیا پاکستان آ کر کھیلے. لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں, جو باتیں انڈین میڈیا کر رہا ہے, جو باتیں پاکستان میڈیا کر رہا ہے, اگر یہی چلتی نہیں تو دونوں ملکوں میں تو کبھی بھی اختلافات ختم نہیں ہوں گے. یہ گڈ گیسچر ہے پاکستان کا کہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انڈیا کی لڑائی چائنا کے ساتھ بھی ہے, لیکن وہ چائنا سے ٹریڈ بھی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, کمبائن ایشوز کے اوپر ان کے معاملات بھی چلتے ہیں. پاکستان کی جہاں پہ ایک نظریاتی لڑائی ہے انڈیا کے ساتھ, اور چونکہ وہ اکھنڈ بھارت کا جو نظریہ ہے وہ بیچ میں ہے. میں نے بار بار RSS کی بات کرتا ہوں, RSS بہت اسٹرانگ آئیڈیالوجی ہے. تو RSS اکھنڈ بھارت کا جو نظریہ ہے وہ دیکھیں آپ جو بھی بالی ووڈ کے اداکار ہیں, ایکٹرز ہیں, وہ فلموں سے نکل کے جب بھی سیاست کے اندر آتے ہیں تو وہ BJP کے ساتھ یا RSS کے ساتھ آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اکھنڈ بھارت کی ایک آئیڈیالوجی ہے. تو اکھنڈ بھارت کی آئیڈیالوجی کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ بالکل تو ہر وقت ہم اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. تو ہم اس کے جو ہے گڈ گیسچر دیتے ہیں, اس کو اپنی بائیں کھولتے ہیں کہ سر آپ آئیں, لیکن ٹریڈ ہو سکتی ہے مشترکہ, اور آپ کے جو کرکٹ کے یا اسپورٹس کے ایونٹس ہیں وہ ہو سکتے ہیں کمبائن, تو یہ کریں آپ. لیکن جہاں پہ آئیڈیالوجی کی بات ہے اور جو فیس کی بات ہے تو انڈیا کا فیس تو ہم دکھانا چاہیے ہمیں دنیا کو کہ اس کا ایکچوئل فیس کیا ہے. لیکن سر انڈیا پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کرنا چاہتا, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کا یہ ایک صاف صاف کہنا ہے کہ وہ ملک جو اپنے ملک میں دہشت گردوں کو پالے پھر ہمارے ملک میں بھیجے, جو کہ ہمارے لوگوں کو مارے, ہمارے لوگوں کا خون بہائے, ہم ان کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ نہیں سکتے. دیکھیں PLA ہے یا کلبھوشن, وہ پاکستان میں تو نہیں ہے نا, پاکستان میں تو نہیں پلا نا کلبھوشن. ابھی نندن پاکستان تو نہیں لے کے آیا تھا اس کو. یہ آپ کے لوگ ہیں,
یہ آپ کرتے ہیں یہاں پہ بلوچستان کے اندر آپ کرتے ہیں. کراچی کے اندر جو ہمارا معاملہ ہوا تھا لیٹسٹلی میرے خیال سے اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ تھی یا شاید, تو یہ آپ تھے, یہ پاکستان تو نہیں ہے. یہ پراکسی وار انڈیا کرتا ہے بلوچستان کے اندر یا سندھ کے اندر یا کے پی کے اندر, ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتا ہے یا کئی تنظیموں کو سپورٹ کرتا ہے. یہ آپ ہیں, یہ ہم نہیں ہیں, یہ انڈیا کا کام ہے. تو پاکستان کے اوپر صرف بلیم لگا کے جی دہشت گردوں کو پالتا ہے, وہ کہاں پہ پالتا ہے ہمیں بتائیں. ہمیں کوئی لوکیشن بتائیں کہ یہاں پہ جی پاکستان کے اندر پال رہا ہے, یہ ریڈ زون ہے, یہ نو گو ایریا, یہاں پہ یہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے تو آپ کچے کے علاقے میں بھی جائیں تو وہ بھی سوشل میڈیا چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر بندہ وہاں پہ ایکسیس کرتا ہے, میڈیا والے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ وہ جگہ بتائیں جی یہاں پہ دہشت گردوں کو پال رہا ہے. خالی آپ ہوا میں باتیں کریں جی, لوکیشن سیٹلائٹ امیج دے کے کہ جی یہ ایک بلڈنگ ہے, اس کے اوپر جی مسعود اظہر بیٹھا ہوا ہے, تو ایسے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر امریکہ نے بھی ایبٹ آباد کیا تو وہ پروف تو نہیں کر سکا دنیا کے سامنے. اس نے ڈاکومنٹری بنائی, فلم بنائی, سارا کچھ کر دیا, لیکن دنیا کے سامنے وہ ایک فزیکل پروف نہیں لے کے آ سکا, ایویڈنس نہیں دیا اس نے. تو آپ اگر ہوا میں باتیں کریں جی پاکستان پالتا ہے تو بھائی ہم اپنے کاموں سے ہمیں فرصت نہیں ہے. ہماری اکانومی نہیں اسٹیبل ہو رہی ہے, ہمارے سیاستدان نہیں سیٹ ہو رہے, ہماری سیٹیں نہیں پوری ہو رہی, فارم 547 کے چکر چل رہے ہیں یہاں پہ. کسی کو اسلام آباد نہیں آنے دیا جا رہا, کسی کو کراچی نہیں چھوڑنے دیا جا رہا, ہمارے یہ معاملے نہیں ختم ہو رہے. تو پاکستان کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے انڈیا کے اندر انسٹیبلٹی کرے گا. آپ کے اپنے معاملے ہیں. چھتیس گڑھ پاکستان چلاتا ہے, نکسل آزادی پاکستان چلاتا ہے, تامل ٹائیگرز پاکستان چلاتا ہے. آپ یہ گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی کہانیاں بنا سکتے ہیں. بھائی ان لوگوں کو آزادی چاہیے, ان کے حقوق چاہیے, وہ اپنی بات کرتے ہیں آپ سے. اب پاکستان کے اوپر, پاکستان کے بعد اپنے پیٹ پالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ کیسے کسی کو فنڈنگ کر سکتا ہے, کیسے کوئی لوگ پال سکتا ہے اس طرح کے. تو یہ ساری ہوا کے اندر باتیں ہیں.